بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اصل لیڈر جو ہے وہ کون ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے بہت سارے جو ہیں کوئی پی ٹی آئی کے لیڈروں کے فالوور ہیں، کچھ نون لیگ کے لیڈران کے فالوور ہیں، کچھ پیپل پارٹی کے لیڈران کے فالوور ہیں، کچھ علماء کرام کے فالوور ہیں، لیکن اصل لیڈر جو ہے وہ کون ہے؟ آج میں سعید بن عامر کی جو ہے وہ بات کروں گا، جو حمص کے جو ہے وہ گورنر تھے۔ کہ سعید بن عامر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے سعید بن عامر کو جو ہے گورنر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا۔ ایک دن ان کے پاس کوئی مال غنیمت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ لسٹ تیار کی جائے کہ میرے سلطنت میں کون کون سے غریب آدمی ہیں۔ حمص کی طرف سے جب لسٹ آئی تو اس لسٹ میں سعید بن عامر کا بھی نام تھا۔ تو آپ نے کہا یہ کون سعید بن عامر ہے؟ تو لوگوں کا یہ وہی سعید بن عامر ہے جو گورنر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا اتنے محتاج ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ تنخواہ نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا وہ لیتے ہیں لیکن ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جاتے ہیں، وزٹ کرنے جاتے ہیں، تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو بھی گورنر ہوتے تھے، جو بھی اس ایریے کے انچارج ہوتے تھے، اس کی جامع مسجد میں جاتے تھے اور وہاں جا کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتائیں کہ آپ کا جو لیڈر ہے، جو سربراہ ہے، اس پہ کوئی آپ کو شکایت تو نہیں ہے؟ ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارے لیڈران ٹھیک نہیں ہیں، تو عوام کتنی جو ہے وہ شکایات کرتی ہے۔ عوام جو ہے وہ ان کے سامنے اگر لیڈران آ جائیں تو پھر خوش آمدیوں میں جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں 4 شکایتیں ہیں سعید بن عامر کے ساتھ۔ سعید بن عامر کو بلایا گیا، مسجد میں جو ہے وہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں اکٹھے تھے، تو پوچھا گیا بتائیں کیا شکایتیں ہیں؟ ان کا پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ فجر کے بعد جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، کسی سے نہیں ملتے ہیں۔ ان کا دوسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن کسی سے نہیں ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیسری شکایت، تو اس نے کہا رات کو کسی کو نہیں ملتے ہیں، پہلے ملتے تھے اب نہیں ملتے ہیں۔ آپ نے کہا چوتھی شکایت، انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی جو ہے انہیں غشی کے دورے پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ 4 شکایتیں ہیں۔ سعید بن عامر کو کھڑا کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتائیں، اس کا جواب دیں، یہ 4 شکایتیں ہیں۔ تو سعید بن عامر نے کہا اگر کوئی اور پوچھتا تو میں یہ کبھی جواب نہ دیتا، کیونکہ آپ نے مجھے گورنر جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے، اس لیے میں عوام کو جو ہے وہ جواب دے ہوں۔ ان کا پہلا سوال کہ فجر کے بعد میں جلدی کیوں چلا جاتا ہوں، پہلے نہیں جاتا تھا؟ تو آپ نے کہا کہ میری بیگم جو ہے وہ بیمار ہو گئی ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی ہے، اس نے 30 سال میری خدمت کی ہے، تو اب میں صبح اٹھ کے، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ملازم رکھ سکوں، میں صبح اٹھ کے گھر کی صفائی کرتا ہوں، ناشتہ تیار کرتا ہوں، اور اگر اس کے رفع حاجت کی ضرورت ہو تو وہ صاف کرتا ہوں، وہ بستر پہ رفع حاجت جو ہے وہ کر دیتی ہے۔ میں 30 سال اس نے میری خدمت کی ہے، تو اب میں اس کی جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ میں اشراق کے بعد جو ہے وہ مسجد میں واپس آ جاتا ہوں، جب اس کو کھانا شانا جو ہے وہ کھلا دیتا ہوں۔ تو پہلے سوال کا جواب سن کے ہی مجمع میں خاموشی چھا گئی، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دیکھیں وقت کا گورنر ہے اور اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اپنے گھر میں جو ہے وہ کوئی ملازم رکھے۔ تو کہا گیا دوسرے سوال کا جواب دیں کہ ہفتے میں آپ کسی سے نہیں ملتے ہیں۔ اس نے کہا اے عمر، میرے پاس صرف ایک یہ کپڑوں کا جوڑا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو میں ہفتے میں ایک دن اپنی بیگم کے کپڑے پہن کے جو ہے اپنے کپڑے دھوتا ہوں، پھر بیگم کے کپڑے پہن کے گھر میں رہتا ہوں، جب وہ سوکھتے ہیں تو پھر میں گھر سے باہر نکلتا ہوں۔ میرے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں دوسرا جوڑا بھی جو ہے وہ پرچیز کر سکوں۔ لوگوں میں سسکیاں بن گئی، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک کبھی کسی سے یہ بات نہیں کی۔ تو کہا گیا تیسرے سوال کا جواب دیں، رات کو آپ کسی کو نہیں ملتے ہیں، تو آپ کی داڑھی شریف جو ہے وہ سفید تھی، آپ نے داڑھی کو پکڑ کے کہا اے عمر دیکھ، اس میں تمہیں کوئی بلیک یا سیاہ بال نظر آتا ہے، سارے وائٹ ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فصل جو ہے وہ اب پک چکی ہے، یہ مولا جو ہے وہ کسی ٹائم بھی جو ہے وہ کاٹ لے گا۔ مجھے جو ہے وہ خوف آتا ہے کہ میرے اعمال جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں، اگر اللہ نے مجھ سے حساب لے لیا تو میں کیسے جو ہے وہ جواب دے جو ہے وہ ہوں گا۔ اس لیے میں رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوں، رات جو ہے وہ میرے اللہ کی ہے، رات میں قیام اور سجدے میں گزارتا ہوں،
تو آپ نے کہا چوتھا سوال کہ آپ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو اس نے کہا اے امیر المومنین، میں 40 سال کے بعد میں نے اسلام قبول کیا ہے، 40 سال سے پہلے گناہ جب یاد آتے ہیں تو پھر خوف آتا ہے، اس خوف کی وجہ سے غشی جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کی ذات سے ہمیں خوف نہیں آتا ہے۔ تو چاروں سوالوں کے جب آپ نے جواب دیے، لوگ جو ہے وہ رونا بند نہیں ہو رہے تھے، لوگوں کی ہچکیاں جو ہے وہ بند گئی۔ تو وہ آپ نے کہا امیر المومنین میری سزا سنائیں کہ میری سزا جو ہے وہ کیا ہے۔ امیر المومنین جو ہے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سعید بن عامر جیسے جو ہے اور گورنر بھی عطا فرما، تاکہ میں اس قوم کی جو ہے وہ خدمت کر سکوں۔ دیکھیں یہ ٹرو لیڈر ہوتے تھے، یہ اصل میں لیڈر ہوتے تھے کہ جن کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے۔ اور ہم جو ہے ہماری عوام بھی ایسی ہے اور پھر لیڈران بھی ایسے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر جو ہے وہ بہتر آ جائیں، جب تک ہم خود بہتر نہیں ہوں گے لیڈر بھی اسی طرح کے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔